جانم علی جانم علی جانم علی جانم. آیت اللہ مہدی شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کہا میں بی بی کی زیارت کر کے نکلا تو بازار کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا پیچھے سے ایک آواز دی. میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک عالم دین تھے, جانتا تھا, میرے ساتھ پڑھتے تھے, ہم مباحثی تھے. انہوں نے مجھے روکا, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سید وہ فلانی جو واقعہ ہے عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بحرینی کا کہ جو انار کے اوپر نام آ گئے تھے, واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بہرحال جوان بیٹھے ہیں کہ بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ بہرحال جو بھی اس زمانے میں تھا اس کے سامنے کچھ انار لائے گئے, اس انار پر کچھ نام آ گئے اور کہا کہ معجزہ ہے. اور ظاہر معجزہ حقانیت کے لیے بعض چیزوں ہوتا تھا, وہ کہا بھائی دیکھیں انار کے اوپر نام آ گئے, یعنی یہ تو اس کا مطلب ہے کہ حق پر ہیں. تو یہ محمد بن عیسیٰ بحرینی جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 دن کا مہلت دیں, میں جواب دیتا ہوں. تو وہ ان عالم دین نے سید سے پوچھا کہ یہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی, امام نے بتا دیا کہ کہاں زیر زمین میں ایسے باکس پڑے ہوئے ہیں جہاں پھل بڑا ہوتا ہے تو اس پہ یہ نام گڑے ہوئے ہوتے ہیں, آٹومیٹکلی جب پھل چیزا ہوگا تو نام اس کے اوپر آ جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا, امام سے فرمایا کہ مولا آپ نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں بتا دیا, 3 دن کیوں لگائے؟ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی, تم اگر اسی وقت کہتے تو ہم اسی وقت حاضر رہتے. تو وہ شیخ کہتے ہیں سید سے کہ یہ جو کہا ہے, کہتا ہے یہ میں نے بہت چیک کیا کتابوں میں, مجھے یہ نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے افواہ ہے, یہ منتهى الاعمال میں نہیں ہے, ادھر نہیں ہے کام, مجھے لگتا ہے افواہ ہے. تو سید مہدی شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کیا ہے, کہا میں آپ کو اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں. کہتا ہے میں خود بھی ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں, بحرین میں. وہ کہتا ہے قبل از انقلاب ریولوشن مجھے پکڑ لیا اور مجھے لے گئے اور کہا کہ بہت انہوں نے میرے پر ظلم کیا, شکنجہ کیا, اور کہا تمہارے خلاف گواہ بھی ہیں. تو جب میں نے دیکھا اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے, وہ 3 سامنے جو میرے خلاف گواہ تھے, میں ان کو جانتا تھا. کہا کہ اب یہ تو بچنے کے چانس نہیں ہے, اب صرف پھانسی ہے. وہیں پر مجھے واقعہ یاد آیا, وہاں پر میں نے کہا کہ جیسے آپ نے مولا کہا تھا عیسیٰ بحرینی سے کہ اگر مجھے اسی وقت پکارتے تو میں اسی وقت تمہاری مدد کرتا, مولا میں آپ کو ابھی پکار رہا ہوں, میری مدد کیجئے. کہا اچانک سے وہ جو افسر تھا وہ اٹھا, باہر ٹہلنے گیا, واپس آیا اور اس نے تینوں سے کہا ہاں میں ایک دفعہ آخری تم لوگوں سے گواہی لیتا ہوں اس شخص کے خلاف. تینوں مکر گئے, کہا نہیں ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. کہا بھی تم نے سب بولا لکھوایا؟ کہتا نہیں ہمیں زبردستی مار مار کے لکھوایا ہے. یہ ہوا, وہ بچ گیا. ظاہر ہے وہ اتنی کتابیں آج اللہ نے ان کے توسط سے 100 سے اوپر کی جلدیں جو وہ پرنٹ ہو چکی ہیں آیت اللہ عثمان بہجت کے خاص شاگردوں میں سے. یعنی کیا؟ یعنی درک اور معرفت کیا صرف باتوں میں ہے یا عملی بھی ہے؟ ابھی جس مشکل کا معاشرہ شکار ہے, سارا معاشرہ, اکثر معاشرہ جو مشکل کا شکار ہے, دیکھیں کیونکہ اب وقت ظہور ہے. اب اگر خیاب و خیالوں میں رکھا جائے تو اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور سامنے والوں کے اوپر بھی ظلم ہے. ابھی حالات وہ نہیں ہیں. اب ہمیں ظہور کے لیے بہرحال الحمدللہ تیار ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ سب باعلم لوگ ہیں, اچھی کمیونٹی, اچھی سوسائٹی ہے, پڑھی لکھی ہیں, علماء آپ کے درمیان میں آتے ہیں, آپ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, آپ خود بھی آمادہ ہیں سارے کاموں سے, چیزوں سے. لیکن اب ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے. اب ہم اس ظہور کے نظام کے لیے کام کرنا شروع کریں. وہ جو سسٹم ڈیزائن ہو چکا ہے, وہ جو سسٹم کام کر رہا ہے, وہ سسٹم میں صرف اب امپلائمنٹ چاہیے. میں رہ گیا, میں باہر ہو جاؤں گا, کیونکہ اس کے بالکل پیرلل سسٹم
کفار کا سسٹم ہے، اس کی بالکل پیرالل استعمار کا سسٹم ہے، اس کی بالکل پیرالل شیطان کا سسٹم ہے۔ رحمان کے سسٹم کے مقابلے میں شیطان کا سسٹم ہے، اور یہ ہر آپ نے پڑھا لکھے ہیں سب، آپ نے انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ آئے جو سب ایک ہی تھا، چہرے بدلتے گئے، ملک بدلتے گئے، جگہ بدلتی گئی، سسٹم ایک ہی ہے۔ سسٹم کس کے مقابلے میں ہے؟ آپ کے یا میرے مقابلے میں سسٹم ہے؟ نہیں، سسٹم اس اصلی ولی کے مقابلے میں ہے جو غیبت کے پردے میں ہے۔ سسٹم ایسا کرپٹ کر دو، ذہن اتنے معذور کر دو کہ وہ وقت کے ولی کو پہچان نہ پہچان پائیں، بچوں کو برباد کر دو، جوانوں کو گناہ اتنے عام کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ گناہ کر رہا ہے کہ گناہ نہیں کر رہا، حرام حلال کو اتنا مکس کر دو کہ لوگ کہیں ارے مولانا یہ تو اوکے ہے، چلتا ہے، سب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ اصل پتہ ہی نہیں ہے۔ تربیت اولاد، گھر کی تربیت، سسٹم، گھر کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، کہ انشاءاللہ توفیق ہوگی کہ ہم وہ گھر جو کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہم اس پہ گفتگو کریں۔ گھر فاطمی ہونا چاہیے، تربیت اولاد ویسی ہونی چاہیے جیسے اہل بیت نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، مگر اس کے مقابلے میں پورا ڈیزائن سسٹم ہے، اور وہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ اگر تو ہم اسی سسٹم میں رہے تو پھر ہم وقت کے ولی کی نصرت نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس سسٹم کو بریک کیا اور وہ اصل سسٹم کی طرف بڑھے تو انشاءاللہ بہت پر امید ہیں کہ خود وقت کا ولی ہماری نصرت فرمائے۔ جانا علی جانا علی جانا علی جانا